السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز حاضرین علماء کرام، آج میرے مقالہ کا عنوان ہے یہاں اسلام اور احترام انسانیت۔ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، اس کے اصول اور تعلیمات محکم اور انتہائی پائیدار ہیں۔ اس میں فطری اقدار کی بھرپور رعایت ہے۔ اسلامی احکام کے مخاطب اور شریعت کے مکلف بنو آدم ہیں، اس لیے اسلام نے انسانیت کی تکریم و احترام کا ایک ایسا جامع تصور اور بے مثال لاہ عمل دستور حیات دیا ہے جو انتہائی قابل عمل ہے۔ اسلام احترام انسانیت اور امن و سلامتی کا علمبردار ہے اور کائنات کے ہر فرد کو اس کی دعوت دیتا ہے کہ بلا امتیاز رنگ و نسل، قوم و مذہب، بنی نوع آدم کے ہر فرد کے ساتھ حسن سلوک اور اس کی عزت آبرو کی حفاظت کرے۔ اس مختصر سے مضمون میں نے چند اس کے مظاہر کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے بڑی بات جو ہے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو جو تکریم عطا فرمائی ہے وہ مسلم ہے، ارشاد ربانی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دیں اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دیں اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ دوسری چیز جو ہے اہم ہے، انسانیت کی تکریم اور اس کی قدر و قیمت قتال و فساد کی حرمت کا سبب بنی، اس لیے اسلام ناحق قتل کو حرام قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ ایک تیسری چیز اس میں احترام انسانیت اور قیام امن و سلامتی دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ایک انتہائی اہم پوائنٹ اور نقطہ ہے کہ احترام انسانیت اور قیام امن و سلامتی دونوں لازم و ملزوم ہیں اور شریعت اسلامیہ نے دونوں پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اس لیے فتنہ و فساد کو ممنوع اور منکر ہی نہیں بلکہ قتل سے زیادہ شدید قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ چوتھا مظہر اس کا یہ ہے کہ انسانی احترام و نفسانی تحفظ کا عظیم شاہکار فتح مکہ ہے۔ کفار قریش جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اور دعوت اسلامی کو تکلیف دینے، نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور انسانی و اخلاقی تمام حدوں کو توڑ دیا تھا، لیکن فتح و کمرانی پانے اور تمام اہل مکہ پر دسترس حاصل ہو جانے کے باوجود بھی آپ نے عفو درگزر، رحم و کرم کا ایسا مظہر پیش کیا جس پر کفار بھی شزر تھے اور جو ہے ابو سفیان جیسے جس نے کہا تھا ابیحت خضراء قریش لا قریش بعد اليوم، اس کا کہنے والا بھی تکریم انسانی کا نظارہ دیکھ رہا تھا۔ پانچواں نقطہ جو ہے، پانچواں مظہر تکریم انسانیت وہ تحفظ نفوس اور بقائے باہمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام قرار دیا، کیونکہ ظلم فساد انسانیت کا بہت بڑا سبب ہے۔ ظلم سماجی امن و سکون کو غالط کر دیتا ہے اور بنی نوع آدم کو کرب و اضطراب سے دوچار کرتا ہے۔ اس لیے حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا۔ چھٹا نقطہ ہے تکریم انسانی کا ایک مظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس میں آپ نے ایک آدمی کو دوسرے آدمی پر تلوار اٹھانے سے منع فرمایا اور کہا کہ من حمل علیہ السلاح فلیس منا۔ ایسے دوسری روایت ہے لا یشیر احدکم علی اخیہ بالسلاح فانہ لا یدری لعل الشیطان یندع بین یدیہ۔ اور آخری چیز ہے کہ ایک نقطہ اسلام میں انسانی حرمت و کرامت کی پاسداری کا اندازہ مرنے کے بعد انسان کی تکریم ہے اور ایسے احترام انسان کا تقاضا ہے کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر آرام کا خیال کرتے تھے۔ آخر میں نے خلاصہ کلام کے طور پر عرض کیا ہے کہ انسانیت کا احترام انسان کا تصور پیش کیا گیا ہے اسلام کے اندر، اس کی صداقت، پاسداری اور حقانیت کو آج تمام انسانوں کے ذہنوں میں بٹھانے اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی سخت ضرورت، تاکہ ہر سطح پر صلح و آشتی، انسان دوستی اور احترام انسان کی فضا قائم ہو اور کسی بھی نہج پر انسانی حرمت و شرافت کی پامالی نہ ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو انسانیت کی حرمت، اس کی تکریم اور اسی طرح سے اس کو جس طرح سے اشرف المخلوقات اللہ تعالی نے بنایا ہے، ہمیں اس کو انسانوں کے درمیان اس کو بپا کرنے، باقی رکھنے اور جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔